الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 4.112 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 112 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ انا بے شک ہم نے، انڈیڈ وی، اوحینا ووحا یا سے روٹ ورڈ ہے، معنی ہم نے وحی کی، وی ہیو ریویلڈ، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹو یو، کما جیسا کہ، ایز، اوحینا ووحا یا سے ہے، معنی ہم نے وحی کی، وی ریویلڈ، الا طرف، ٹو نوح نوح علیہ السلام، نوح انگلش میں نوحا کہتے ہیں، والنبیین نون با الف سے ہے، معنی اور انبیاء، نبی کی جمع ہے، اینڈ دی پروفٹس، من سے مراد سے، فرام، بعدہ با عین دال سے ہے، اس کے بعد، آفٹر ہم، وَأَوْحَيْنَا وَوْحَا یا سے ہے، معنی اور ہم نے وحی کی، اینڈ وی ریویلڈ، الا طرف، ٹو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم انگلش میں ابراہام کہتے ہیں، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، اینڈ اسماعیل انگلش میں اشماعیل کہتے ہیں، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، اینڈ اسحاق انگلش میں ایزاک کہتے ہیں، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، اینڈ یعقوب انگلش میں جیکب کہتے ہیں، والاسباطی سین با تو سے ہے، معنی اور قبائل، دراصل اشارہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف ہے، اینڈ دی ڈیسینڈنٹس آف اسرائیل، چونکہ یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل اسرائیل ہے اس لیے انگلش میں ڈیسینڈنٹس آف اسرائیل کہتے ہیں، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اینڈ عیسیٰ انگلش میں جیزس کہتے ہیں، وایوبا اور ایوب علیہ السلام، اینڈ ایوب انگلش میں جاب کہتے ہیں، ویونسا اور یونس علیہ السلام، اینڈ یونس انگلش میں جونہ کہتے ہیں، وہارون اور ہارون علیہ السلام، اینڈ ہارون انگلش میں آرون کہتے ہیں، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام، اینڈ سلیمان انہیں انگلش میں سلومون کہتے ہیں، وآتینا الف تا یا سے ہے، معنی اور ہم نے دیا، اینڈ وی گیو داود داؤد علیہ السلام، داؤد انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں، زبور زا باروا سے، معنی زبور جو کہ اللہ کی ایک کتاب کا نام ہے، زبور انگلش میں سامس آف ڈیوڈ کہتے ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ انا اوحینا الیکا بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح جس طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدی اور ان کے بعد نبیوں پر، واوحینا الی ابراہیم اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام پر، واسماعیل واسحاق ویعقوب اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، والاسباطی وعیسیٰ وایوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام پر، ویونس وہارون وسلیمان اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر، وآتینا داود زبورا اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور ان کے بعد نبیوں پر، اور ہم نے وحی کی ابراہیم پر اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں یہاں پر انگلش میں۔ انا اوحینا الیکا انڈیڈ وی ہیو ریویلڈ ٹو یو، کما اوحینا الی نوح ایز وی ریویلڈ ٹو نوح، والنبیین من بعدہ and the prophets after him، وأوحینا الی ابراہیم and we revealed to Ibrahim، واسماعیل واسحاق ویعقوب and Ismail and Ishaq and Yaqub، والاسباط وعیسیٰ وایوب and the descendants and Isa and Ayub، ویونس وہارون وسلیمان and Yunus and Harun and Sulaiman، وآتینا داود زبورا and we gave Zabur to Dawood، peace be upon them۔ Complete translation دیکھیں۔ Indeed we have revealed to you as we revealed to Noah and the prophets after him, and we revealed to Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqub and the descendants and Isa and Ayub and Yunus and Harun and Sulaiman
and we gave Zabur to Dawood, peace be upon them. تفسیر آیت دیکھتے ہیں. سابقہ آیات میں اہل کتاب کے نامعقول مطالباؤں کا ذکر ہے، یعنی ایسے مطالبے، ایسے ڈیمانڈ جو کہ جسٹیفائڈ نہیں ہیں، اہل کتاب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے ہیں. ان کا جواب سورہ نساء آیت 163 سے 170 میں دیا جا رہا ہے، یعنی کرنٹ آیت بھی انہی کے مطالبوں کا جواب ہے. مثلا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی کتاب آپ پر آسمان سے اترے اور جس کو ہم چھو بھی لیں تب آپ پر ایمان لائیں گے. یعنی وہ ایسے ایسے ڈیمانڈز کیے جو انجسٹیفائڈ تھے، ناٹ ریکوائرڈ تھے. ایسا پچھلے پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہوا نہیں آیا سوائے ایک آدھ پیغمبر کے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کی تختیاں دی تھی. اسی سے ملتے جلتے وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار لائیں. اس کے علاوہ اہل کتاب کی اکثریت نسل پرست ہے، مطالبہ کرتی تھی کہ اگر کوئی نبی ان کی نسل میں مبعوث ہوتا ہے تو ایمان لائیں گے ورنہ نہیں. دوسرے الفاظ میں وہ کچھ نبیوں پر ایمان لائیں گے اور کچھ پر نہیں، اور ایمان و کفر کا ایک درمیانی راستہ نکال لیں گے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں پر ایمان لائے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک راہ نکالیں. یہ اللہ کو پسند نہیں، یعنی ان کا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے انہیں کفار میں شمار کیا ہے اور ان پر لعنت کی ہے. اس طرح کی حجتیں تھیں اہل کتاب کی. اہل کتاب کی حجتوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول سابقہ انبیاء کا تسلسل ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دینا اللہ کا کوئی نیا کام نہیں ہے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد نبیوں پر. یعنی یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے جو کبھی پہلے دیکھنے میں نہ آئی ہو، بلکہ سنت الہی ہے، یعنی اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس نے کے بعد دیگر انبیاء بھیجے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. بے شک ہم نے آپ کو سچا دین دے کر خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں گزری مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک سچا دین لے کر آئے ہیں لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے جو اچھا عمل کرتے ہیں اور ان کو ڈرانے کے لیے جو برا عمل کرتے ہیں. اس طرح سے ہر دور میں ہر امت میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو سچا دین پہنچائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، انہیں گناہوں سے روکیں اور انہیں نیکی کا راستہ دکھائیں. اس قافلے نور کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوتا ہے. یعنی کوئی ایک نبی نہیں آیا بلکہ ہر دور میں ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہر دور میں ہر امت میں ہر انسان کو ہدایت کی اشد ضرورت رہتی ہے. انسانوں کی ضرورت کو پوری کرنا صرف اللہ ہی کے بس کی بات ہے اور اسی کی ذمہ داری بھی ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. بے شک ہمارے ذمہ راہ دکھانا ہے. یعنی اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر امت کے، ہر دور کے ہر انسان کو ہدایت دے. اپنی اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہر دور میں رسول بھیجے، انہیں کتابیں اور صحف دیے، انہیں حکمتیں دی گئیں، انہیں معجزے عطا کیے گئے. لیکن ہر دور میں لوگوں کی قلیل تعداد ہی نے حق کو قبول کیا اور کثیر تعداد نے حق سے کفر کیا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُورِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے جو ان سے پہلے ہوئے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں اور صحیفے اور کتاب روشن لے کر آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سوالات اٹھانا، حجتیں کرنا، یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے بلکہ پچھلے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا، کتابیں دے کر، صحف دے کر، معجزے دے کر، لیکن ان کی امتوں نے بھی ان سے اسی طرح کی حجتیں کی. اور انہی نبیوں میں جلیل القدر نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. قوم نمرود نے انہیں جھٹلایا، انہیں حق سے دور کرنے آگ کے الو میں ڈالا، لیکن وہ حق پر قائم رہے. اللہ کی ہر دوسری آزمائش میں وہ پورے اترے، یہاں تک کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ قیامت تک انہی کی نسل میں نبوت و رسالت رہے گی. اسی وجہ سے جتنے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں وہ انہی کی نسل میں ہیں جن کا ذکر اس آیت یعنی سورہ نساء آیت 163 میں آتا ہے.
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، اور ہم نے وحی کی ابراہیم پر اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا۔ بہرحال اللہ کا ہر نبی اپنی امت کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اس کے ساتھ بھیجی گئی ہدایت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی اور نعمت ہی نہیں، اور ہمارے نبی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی ہر نبی کا مبعوث ہونا اللہ کی طرف سے رحمت ہے ان کی امت کے لیے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام دنیا کے لیے بلکہ تمام عالمین کے لیے آئے ہیں، نبی کی حیثیت سے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ بہت ہی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے تمام عالمین پر اتاری ہے۔ اہم نکات دیکھیں، اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے بے وزن حجتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی حجتوں، بحثوں اور مطالبوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رسول کی حیثیت سے بعثت کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ ہر قوم میں ایک نبی ضرور مبعوث کرتا ہوا آیا ہے، کیونکہ اللہ ہی کی ذمہ داری ہے لوگوں کو ہدایت کرنا۔ اسی ذمہ داری کے تحت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ماضی میں اسی نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یونس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور داؤد علیہ السلام کو زبور دے کر بھیجا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔